بی جے پی کی ونگ ہے یا اس کے لیے کام کرتے ہیں، جمعیت علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمعیت علماء ہند ایک مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے قائم ہوئی 1919 میں۔ 100 سالہ اس کا ریکارڈ ہے اور پورے ملک میں، ملک کے ہر صوبے میں، صوبے کے ہر ضلع میں اس کی یونٹیں ہیں۔ جیسے کرناٹک میں بھی آپ جانتے ہیں صوبائی یونٹ بھی ہے، ہر ضلع کی یونٹ بھی ہے۔ یہ ہے جمعیت علماء ہند، اور اس کے موجودہ صدر جو ہے حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہ میں، اور جنرل سیکریٹری حضرت مولانا حکیم الدین صاحب ہیں۔ آپ نے جس نام کا ذکر کیا وہ جماعت العلماء انہوں نے اپنا نام رکھا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ایک الف کا فرق ہے، اور عام طور سے جب بولا جائے گا تو یہ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، اور یہ نام بہت سوچ سمجھ کر کے انہوں نے رکھا ہے، اور لوگوں کو شبہات میں مبتلا کرنے ہی کے لیے رکھا ہے۔ اب اس کے جو صدر ہیں یا ذمہ دار ہیں وہ اپنے نام یہ ظاہر کرتے ہیں صہیب قاسمی کے نام سے۔ جمعیت علماء ہند جس سے ہمارا تعلق ہے، یہ مولانا صہیب قاسمی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے ہلکے سے فرق سے جماعت العلماء انہوں نے بنائی، اور غالباً یہ جو ہے بی جے پی کی ونگ ہے یا اس کے لیے کام کرتے ہیں، جمعیت علماء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اخبار میں دیکھا کہ وہ یہاں کرناٹک بنگلور میں بھی ان کی آمد ہوئی ہے، وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو یہاں کے عوام کو، مسلمانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمعیت علماء ہند سے الگ کوئی تنظیم ہے، اور جمعیت علماء ہند سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ مسجد میں کبھی کبھی چوری ہو جاتی ہے، تو ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ بھئی نمازی چور بھی ہوتا ہے؟ تو وہ کہتے کہ نمازی چور نہیں ہوتا ہے، چور نمازی کی شکل میں مسجد میں آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو اپنے نام کے ساتھ جو نسبت کی ہے قاسمی کی، پہلی بات تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ حقیقت میں کتنی سچی ہے، اور اگر سچی ہے تو پھر وہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کا فاضل ایسا نہیں کر رہا ہے، وہ اس وچار کا آدمی جو ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف نسبت کر رہا ہے۔ مولانا یہ اب تک تو نہیں تھی، یہ کب سے اس طرح؟ یہ گزشتہ 2-4 سالوں سے ہے۔ ساؤتھ میں پہلی مرتبہ ان کی آمد شاید ہوئی ہے، نارتھ میں ہے۔ اس سلسلے میں وہ کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کیا مولانا؟ نہیں، ہم لوگوں سے کوئی رابطہ انہوں نے نہیں کیا۔ پتہ چل رہا ہے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی۔ جمہوری ملک ہے، ہر ایک کو اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے کا حق ہے، لیکن واضح کر دینا چاہیے، اپنی حیثیت، اپنی شناخت کو واضح کر کے کرنا چاہیے۔ لوگوں کو شبہات میں مبتلا کر کے، دھوکے میں رکھ کر کے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی اس تنظیم کے یا کسی بھی تنظیم سے آئے، لوگوں کو شبہ ہے تو واضح کرے، بھئی میری شناخت یہ ہے، میں اس جماعت سے ہوں، میرا تعلق اس جماعت سے نہیں ہے، میری بیکنگ میرے اوپر جو ہے فلاں سیاسی پارٹی کی ہے، بھئی واضح کرو، کام کرو۔ علماء ہند کی جانب سے کیا پیغام رہے گا؟ دیکھیے، ہم لوگ یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ہو یا جمعیت علماء کرناٹک ہو، اس کی خدمات سے اور اس کے عہدیداروں سے کرناٹک کی عوام پوری طریقے سے واقف۔ کوئی بھی اس قسم کی کوئی شبہ والی بات آتی ہے تو وہ رابطہ کریں، 2 منٹ میں معلوم کریں، وضاحت طلب کریں۔ ہم تیار ہیں لوگوں کے سوالات کے جواب دینے، وضاحت کرنے، ہم تیار ہیں۔ اب آپ ہمارے پاس آئے تو بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، تو ہم نے واضح کر دیا کہ بھی اس کا کوئی تعلق جمعیت علماء سے مولانا ایک جماعت علماء ہند ایک سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہی ہے،
کیا جمعیت علماء ہند اس طرح سیاسی پارٹیوں کی کچھ حمایت کرتی ہے؟ دیکھیے، اس کا کچھ لوگوں کو پیغام ہے۔ یعنی جمعیت علماء ہند جو ہے وہ کسی پارٹی کی حمایت کے لیے نہیں کہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند ووٹ بیداری مہم چلاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں ملک کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے جو سب سے زیادہ مفید امیدوار ہو اس کے حق میں ووٹ کریں۔ یعنی کسی پارٹی کی حمایت نہیں، وہ یہ کہ ملک کے لیے، سماج کے لیے، انسانیت کے لیے جو سب سے زیادہ مفید امیدوار ہے آپ اس کے حق میں ووٹ کریں۔